السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ آج ہم قسط نمبر 5 سمیرہ حمید کی چلو جانے دو کی قسط کو پڑھیں گے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنی گہری نیند سوئی جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں بہت سے افراد کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا، کھلا، کشادہ تھا۔ آتش دان بہت بڑا اور قدیم طرز کا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن، دوسری طرف ہال نما کشادہ کمرہ تھا۔ ہال کے ساتھ ہی آگے پیچھے 2 کمرے تھے جن میں سے ایک میں وہ سوئی تھی۔ یہ لے آپ ناشتہ کرے۔ اس کے کچن میں آتے ہی جنت نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سکے ہوئے ٹوسٹ، آملیٹ اور جام تھا۔ چائے پیو گی یا کافی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سارا کچن الٹا پلٹا تھا۔ استعمال شدہ برتنوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ جنت تیزی سے کام سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنت کی شکل سے ہی لگ رہا تھا وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں ناشتہ کر کے مدد کرواتی ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ شکریہ بی بی۔ وہ ساتھ والی ایک کرسی پر ڈھہ گئی۔ 25 لوگوں کو ناشتہ کروایا ہے اور لوگ آ رہے تھے رات۔ وہ حیران ہوئی۔ لڑکے تھے کافی سارے، ناشتہ کر کے چلے گئے۔ لاؤنج میں سوئے تھے رات کو۔ راستہ کھل گیا؟ ہیرا خوش ہوئی۔ نہیں ابھی نہیں، باہر نکل کر تو دیکھیے کتنی برف باری ہوئی۔ اچھا مقامی لوگ جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ سڑک کے اوپری پہاڑی پر میری بہن کا گھر ہے۔ پچھلی بار ایک نومولود ٹھنڈ میں مر گیا تھا۔ ہمیں بہت دکھ ہوا۔ اوہ، ہیرا کو دکھ ہوا۔ جنت سانس لینے کے بعد پھر سے کچن سمیٹنے لگی۔ ہیرا نے بھی اٹھ کر اس کی مدد کروائی۔ اپنے گھر میں اس نے کبھی بیڈ کور تک ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن جنت کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ دوسروں کے لیے بے لوث خدمت کرنا کتنا اہم ہے۔ ہیرا اس سے متاثر ہوئی تھی۔ جنت کے ساتھ ہی مل کر اس نے سارا گھر صاف کیا۔ رات کو اس کے ساتھ آنے والی عورتیں ہال میں موجود تھیں۔ ہال باقی گھر کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ دوپہر کا کھانا ہیرا نے جنت کے ساتھ مل کر بنوایا تھا اور سب کو کھلایا بھی۔ بی بی، میں سونے لگی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، آپ بھی سو جائیے۔ میں بی بی نہیں ہوں، میرا نام ہیرا ہے، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ اچھا ہیرا، بی بی چاہے تو ہال میں آ جائے یا اسی کمرے میں چلی جائے۔ وہ اس کے یوں ہیرا بی بی کہنے پر مسکرانے لگی۔ نمل موز وغیرہ سے تفصیلی بات کرنے کے بعد وہ فریش ہو گئی۔ کمر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ گھر کے پچھلی طرف آ گئی۔ باہر میں یقیناً یہ گھر کے لان کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا۔ برف سے ڈھکا لان بہت بڑا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر ہیرا نے ایک لمبی سانس لی۔ برف پر قدم جما کر چلنے کے باوجود وہ 2 بار پھسل چکی تھی۔ جتنے دنوں وہ یہاں تھے سب سے زیادہ پھسلی تھی۔ پہلے تو سب اسے اٹھا بھی لیتے تھے، پھر اس کے گرنے پہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تیسری بار وہ پھسلی تو 10 فٹ تک پھسلتی ہی چلی گئی۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ خود کے پھسلنے سے روکنے کے لیے اس نے برف کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی اور دھڑام سے ایک گڑھے میں جا گری۔ اسے اتنی تکلیف دہ انداز میں گرنے پر اس کی اچھی خاصی چیخ نکل گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے اکھڑا ہوا تھا۔ گر کر سنبھلنا ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ برف سے بھرنے کے بعد گڑھا 8 فٹ گہرا تھا۔ اچھل کر اس نے گڑھے سے باہر دیکھنا چاہا، مگر ناکام۔ کنارے کو پکڑ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، وہ بھی ناکام۔ اس کی گرفت کناروں پر موجود برف پر جم ہی نہیں رہی تھی۔ ایک بار وہ گڑھے سے تقریباً آدھی اوپر آ چکی تھی کہ پھر نیچے اسی لمحے اس نے کچھ فاصلے پر کسی کو دیکھا۔ شاید نظر کا دھوکہ تھا۔ پوری طرح دیکھنے سے پہلے وہ دھڑام سے نیچے شاید دھند میں لپٹی کوئی چیز تھی۔ وہ دعا مانگنے لگی کہ وہ جنت ہی ہو۔ جنت جنت، لیکن جنت نہیں آئی۔ 5ویں کوشش میں وہ پھر آدھی باہر نکل آئی۔ اس بار 2 عدد پاؤں اس کے باہر نکلتے ہاتھوں سے ٹھیک 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے نظر آئے۔
اس کے آدھے باہر نکلتے ہی وہ 2 فٹ اور دور ہو گئے کہ مبادا وہ انہیں ہی نہ پکڑ لے۔ جب وہ دوبارہ واپس گری تو اسے شدید غصہ آیا اس پر جو باہر تھا لیکن اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ چلائی۔ کون ہے باہر؟ ہیلپ ہیلپ! وہ ایک ایک لفظ کو کھینچ کھینچ کر چلانے لگی۔ اس بار اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی ترک کر دی کیونکہ اس کا اس طرح باہر نکلنا ناممکن تھا۔ آخر تمہیں کتنی ہیلپ چاہیے؟ گڑھے کے کنارے ایک دم وہ لمبا تڑنگا شخص بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ تھامے نمودار ہوا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا اور اس سے پہلے شاید وہ ہنستا بھی رہا تھا۔ ہیرا کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ بتاؤ اور کتنی مدد چاہیے؟ وہ کنارے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جیسے سیف الملک میں مچھلی تلاش کر رہا ہو۔ اس نے مگ سے گھونٹ بھرا۔ تم شہری لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ٹام کروز یا جیٹ لی؟ بہت پسند کرتے ہو ایڈونچرز؟ ہیرا کو شہری لوگ پر حیرت ہوئی۔ تو کیا مری گاؤں ہے؟ چلو پھر نکلو یہاں سے، ٹام کروز بن کر لگاؤ چھلانگ اور ثابت کر دو خود کو۔ 25ویں کوشش میں بھی تم یہاں سے نکل آئی تو میں چائے پینا چھوڑ دوں گا۔ چلو شاباش، کرو کوشش۔ وہ اسے پچکارنے لگا اور ساتھ ہی اٹھ کر 2 قدم پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ! ہیرا اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی، بس۔ شٹ اپ! اس نے حیرانی لی اس کے ہی انداز میں اس کے الفاظ دہرائے اور ایسے ہی کنارے پر آ کر بیٹھ گیا جیسے اپنی ہنسی اور حیرت دبا رہا ہو۔ آج کی کہانی بس یہیں تک۔ ملتے ہیں آپ سے نئی قسط میں۔ نئے آنے والے سبسکرائب کریں، پرانے والے بھی سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، کمنٹس کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے، دعا